اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في العلامة في القبر. یہ باب قبر پر علامت اور نشانی قائم کرنے کے سلسلے میں ہے. کسی قبر پر علامت اور نشانی کے حوالے سے جمہور کا موقف یہی ہے کہ قبر پر علامت ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی مسلمان کی قبر ہے، اور پھر قبر بے عزتی سے محفوظ رہ سکے گی. کوئی اس پر چڑھے گا نہیں، کوئی بیٹھے گا نہیں، کوئی پیشاب پخانہ نہیں کرے گا، کوئی اس کو کھودے گا نہیں، کیونکہ معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان کی قبر ہے. اور حدیث پاک سے بلکہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ حضور نے بھی قبر پر بعض قبروں پر پتھر رکھا علامت کے طور پر، یعنی بازو میں سرہانے کی جانب، اور صحابہ کرام بھی پتھر رکھ کر علامتیں قائم کیا کرتے تھے. یا یہ کہ قبر کو ایک بالشت اوپر بلند کر دیا جائے زمین سے. جب اتنا حصہ بلند کیا جائے گا جتنے حصے میں قبر ہے تو دیکھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ قبر ہے کسی کی. اور آج بھی حرمین شریفین میں جو دو مشہور قبرستان ہے، جنت البقیع اور جنت المعلا، اس کا لفظ معلا ہے، کچھ لوگ معلا پڑھتے ہیں. جنت المعلا جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور حضور کے شہزادے قاسم بھی اسی میں ہیں. اور مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے بقیع غرقد جنت البقیع، اس میں بھی ہزاروں صحابہ و صحابیات اور ازواج مطہرات بھی اس کے اندر ہیں. آج موجودہ حکومت نے قبرستان پر ہر جگہ پتھروں کا التزام کیا ہے. وہ قبر بلند نہیں کرتے، پتھر بس رکھ دیتے ہیں. کسی کی تدفین ہوتی ہے، سرہانے ایک بڑا سا پتھر یا معتدل قسم کا پتھر رکھ دیتے ہیں. تو آپ نے فوٹو بھی دیکھا ہوگا، پتھر پتھر ہی نظر آتے ہیں، جنت البقیع میں ہو یا جنت المعلا کا قبرستان ہو. جو پرانی قبریں تھیں، مزارات جن کو انہوں نے منہدم کر دیا تھا، بعض کی نشانی آج بھی موجود ہیں. حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک کی نشانی آج بھی موجود ہے. وہ پختہ مزار تھی جس کو انہوں نے توڑا. امام حسن کی مزارات کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں لوگ کہ موجود ہیں. ہم تو اندر گئے نہیں، باہر سے فاتحہ پڑھا، جتنے بار بھی جانے کا شرف ملا ہے. تو علامت قائم کی جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ قبروں کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں، تاکہ مسلمان جہاں مدفون ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس مقام کی بے حرمتی نہ ہو. اسی لیے مذہب اسلام نے قبروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اگر منشا یہ ہوتا کہ قبر مٹ جائے، نشانات ختم کر دیے جائیں، تو پھر قبروں کے حقوق حضور نے کیوں بیان فرمائے اور کیوں قبرستان جانے کی ترغیب دی ہے؟ روایتیں موجود ہیں، نیچے بھی روایتیں آنے والی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبر کو تھوڑا سا بلند کر دیا جائے، یا تو پتھر رکھ دیا جائے، یا یہ کہ زمین سے تھوڑا سا اوپر بلند کر دیا جائے کہ وہ قبر نما ہو جائے، دیکھنے سے اندازہ ہو کہ یہاں قبر بنی ہے. البتہ بہت زیادہ اونچا نہ کیا جائے. بہت زیادہ اونچا کرنا خلاف سنت ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اولیاء کرام کی مزارات کو بہت اونچا کر دیا جاتا ہے. بعض مقامات پر اصل قبر بالکل نیچے ہوتی ہے، تہ خانے میں ہوتی ہے. وہ کس حالت میں پتہ نہیں، مگر اوپر جو اسی کے بالکل جسٹ اوپر بناتے ہیں وہ بہت اونچا کر دیتے ہیں. جو مقامات مقدسہ اور بزرگ مشاہیر ہیں ان کی قبروں کا حال یہی ہے کہ اصل مزار نیچے ہے، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے مخدوم سمنا ہوں، یا دیگر اولیاء کبار ہوں. اصل قبر نیچے ہے، اوپر جو بنایا ہے وہ بہت اونچا کر کے بنایا ہوا ہے. بہرحال یہ قبر کی علامت قائم کرنا، وہاں پتھر رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سیرت پاک ہے. اس سلسلے میں روایت ہے. حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن ایوب ابو ہریرہ الواسطی. یہ دوسرے ابو ہریرہ ہیں جن کو ابو ہریرہ واسطی کہا جاتا ہے فرق کرنے کے لیے، اور ان کا نام محمد بن ایوب ہے.
حدثنا عبد العزیز، اور وہ جو مشہور ابو ہریرہ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس میں سنن ابن ماجہ کے پہلے ہی صفحے پر جو پہلی حدیث پاک یا دوسری ہے اس کی امام سیوطی نے اس کے حاشیے میں میرے خیال سے 30 سے زائد نام ذکر کیے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا کئی سال پہلے میں نے پڑھایا تھا، شروع کا حصہ میں پڑھا چکا ہوں، یہ پہلی بار پڑھا رہا ہوں کتاب الجنائز۔ یہ پہلے داخلی نصاب نہیں تھا، بعد میں اس کو داخل کیا گیا۔ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن کثیر بن زید عن زینب بنت نبیط عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرۃ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک پتھر سے نشان لگایا، پتھر کو وہاں رکھا، صخرہ چٹان کو بولتے ہیں، کوئی بڑا پتھر وہاں پر آپ نے رکھا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ وہ پتھر اٹھا کے لے کے آؤ، تو بعض صحابہ گئے تو اٹھا نہ سکے، اس کو بڑا پتھر تھا، تو حضور خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی مقدس ہاتھوں سے پتھر کو اٹھایا اور اس مقام پر لا کر رکھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون کبار مہاجرین میں سے ہیں اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مہاجرین میں آپ کا ہی انتقال ہوا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے آپ ہی کو دفن کیا گیا، تو اس کے قبرستان ہونے کا آغاز آپ سے ہوا، اور پھر حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کو آپ کے بازو میں دفن کیا گیا۔ بعد میں جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو ان کو بھی انہی کے بازو میں دفن کیا گیا، اور ان کے وصال پر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور اپنے رنج و غم کا اظہار فرما رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی تو تھے ہی، عاشق رسول تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے وہ رضاعی بھائی بھی تھے، حضرت عثمان ابن مظعون حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ اسی بند کر دو۔ باب ما جاء فی النہی عن البناء علی القبور وتدصیصها والکتابۃ علیہا۔ تدصیص کا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، اسی کے مقابلے میں لفظ تخصیص بھی آتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پختہ کرنا۔ جس معنی ہوتا چونا، چونکہ اس زمانے میں پختہ کرنے کے لیے چونے کا استعمال ہوتا تھا، اور یہاں ہندوستان میں انگریزی زمانے میں اور بادشاہوں کے زمانے میں بھی چونے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا۔ عجیب قسم کے مسالے ہوتے تھے، بعض مسالوں میں یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا تھا، ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالتے تھے وہ لوگ، نوابی گیری اس میں بھی کرتے تھے۔ لکھنؤ میں جو بڑے بڑے گیٹ بنے ہوئے ہیں، یہ جو یہ کلاک ٹاور کے بازو میں جو بڑا سا گیٹ بنا ہوا جس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی ہیں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی اس میں ڈالے گئے تھے، جو مسالہ تیار کیا گیا تھا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لوہا، کسی بھی قسم کی لکڑی کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ عجیب کاریگری تھی اس زمانے کی۔ آج بھی وہ دروازہ قائم ہے ویسی، ایک طرف سے 2 منزلہ اور ایک طرف سے 1 منزلہ ہے، کئی خوبیوں کے وہ حامل ہے، آثار قدیمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال تجسیس جسوں سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چونا، اور تجسیس کا معنی اصل ہے چونے سے پختہ کرنا۔ بعض سیمنٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ قبروں پر عمارت بنانا منع ہے، اور انہیں پختہ کرنا اور قبر پر لکھنا بھی منع ہے۔ تو قبر پر لکھنا بھی منع ہے، اور قبروں کو پختہ کر دینا یہ بھی منع ہے، اور قبروں پر عمارت قائم کر دینا یہ بھی منع ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو قبروں کو پختہ بھی کیا جاتا ہے، عمارت بھی بنائی جاتی ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، تو ہم کہیں گے غلط، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قبروں پر لکھنا منع ہے، اور کسی تختی پر یا کسی چٹان پر لکھ کر قبروں کے بازو میں بطور کتبہ کے لگا دیا جائے تو یہ منع تھوڑی ہے، تشخیص کے لیے بطور علامت کے کہ فلاں حاجی صاحب کی قبر ہے، فلاں عالم دین کی قبر ہے، یہ منع نہیں ہے۔ قبروں پر لکھنا منع ہے۔ اس زمانے میں لکھا جاتا ہوگا، کوئی طریقہ رہا ہوگا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں کہ قبر دفن، اسی پر لکھ دیا کہ فلاں کی یہ قبر ہے، فلاں صاحب کا انتقال فلاں تاریخ میں ہوا، یہ فلاں کی قبر ہے۔ ممکن کیا غیر ممکن ہے؟ کیا بالکل ممکن ہے، ممکن ہے واقع ہوا ہوں اس زمانے میں، تبھی حضور نے منع فرمایا۔ تو قبروں پر نہیں لکھنا چاہیے۔ قبروں پر اگر علامت قائم کرنا مقصود ہو تو کسی اور چیز پر لکھ کر اس کو قبر کے بازو میں لگا دیا جائے، جیسا کہ جری مری قبرستان میں ہے۔ اور قبروں کو پختہ کرنا منع ہے اس طور پر کہ نیچے سے قبروں کو باقاعدہ چونا مسالہ لگا کر پختہ کیا جائے، جس طرح روم وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں،
نہیں، قبر اندر سے پختہ رہے، اور قبر میں اصل میں قبر کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو حصہ میت کے جسم سے متصل ہو، اندرونی حصہ جو ہوتا ہے اصل میں وہ قبر ہے، سمجھے؟ وہ تو قبر کی چھت ہے جو اوپر آپ کو نظر آتے ہے، جہاں آپ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ قبر کی چھت ہے، قبر نہیں ہے۔ قبر تو اس کو مجازن بولتے ہیں، قبر تو اندرونی حصہ ہے، تو اس لیے قبر کو پختہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اوپر کا جو قبر کی چھت ہے اس کو بھی پختہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ قبر کا جزء وہ بھی ہے۔ البتہ آس پاس اگر کسی مصلحت اور کسی منفعت کی وجہ سے کچھ عمارت وغیرہ بنا دی جائے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، مثلا یہ کہ یہ ایک موقر عالم دین ہے اور اس کی ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، تو اگر اس کو عام قبروں کی طرح رکھا جائے تو اس کی امتیازی شان ظاہر نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے آس پاس اگر عمارت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ پھر بعد کے فقہاء نے مزید اس میں وسعت رکھی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس ایثار ثواب کے لیے جاتے ہیں، دعائیں مانگنے جاتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرنے جاتے ہیں، یا برکت لوٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ بسا اوقات بارش ہوتی ہے یا سخت دھوپ ہوتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، تو اس لیے وہاں کچھ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس نیت کے لیے وہ لوگ وہاں عمارت بنانے لگے، اور باقاعدہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا کہ تاکہ زائرین کو آسانی ہو، زائرین بیٹھ کر سکون سے تلاوت قرآن کر سکیں، اور بعض فقراء وہاں بیٹھ کر اپنی حاجت پیش کر سکیں اور لوگ ان کو دیں، اس طرح کے جو واقعی میں محتاج ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس کو لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے۔ تو بعض مصالح کے پیش نظر اس کی اجازت رکھی گئی، چونکہ گنجائش اس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، قبر کے اوپر بنانا جائز نہیں ہے، قبر کی توہین ہے، صاحب قبر کی اس میں اہانت ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے کسی بھی قبرستان میں مکان بنانے کی اجازت نہیں، چونکہ مکان بنے گا تو قبر کو کھارنا ہوگا، پھر عمارت مکان قبروں کے اوپر بنے گی، اور اسی کوئی شرعی حاجت متحقق ہو جائے کہ وہاں عمارت بنانا ہی ہو اور کوئی فرار کی صورت نہ ہو تو پھر چھت ڈالنی پڑے گی اس پر، پہلے قبر کے اوپر چھت ڈالی جائے، زمین میں چھت میں ایک موتد بھی غیب ہو، اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے، جیسا کہ مینارہ مسجد کے بارے میں معروف و مشہور، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے جو قبرستان کا راستہ ہے کہ مینارہ مسجد کے بالکل جسٹ نیچے قبرستان ہے، چھت پڑی ہوئی ہے، غیب ہے، غیب، بلکہ میں نے سنا کہ لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، ایک راستہ ہے اندر باقاعدہ اچھا خاصا غیب ہے، قد آدم کے برابر لوگ جا کے فاتح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی حاجت رہی ہوگی تو بنایا ہوگا ان لوگوں نے، اس کا تو تاریخی پس منظر ہمارے سامنے نہیں، بس اتنا ہم کو پتا ہے کہ وہاں ایسا ہوا ہے۔ بہرحال یہ عنوان باب تھا، اور یہاں پر 3 باتیں منع کی گئی ہیں اس حوالے سے، یہ حدیث پاک دیکھیں آپ۔ حدثنا اظہر بن مروان و محمد بن زیاد قال حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن ابی الزبیر عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقصیص القبور۔ یہاں پر لفظ بدل گیا، عنوان باب تھا تجسیس اور یہاں آ گیا تقصیص، دونوں کو معنی ایک ہے، وہ جس سے بنا یہ قصہ سے بنا، قصہ دونوں کو معنی ایک ہوتا ہے، چونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب غیر مقلدین اس مسئلے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اس کو بالکل اپنے اطلاق پر بھی رکھا انہوں نے، اور اس کے معنی میں بہت زیادہ گنجائش بھی رکھی ان لوگوں نے کہ قبر کو پختہ کرنے کا معنی وہ لیتے ہیں کہ قبر کے آس پاس یا قبر کے اوپر چھت وغیرہ ڈالنا اور قبر کے آس پاس عمارت بنانا، اس کو بھی وہ ناجائز و حرام کہتے ہیں، اور بلکہ ان کے نزدیک اتنا زیادہ سخت ناجائز و حرام ہے کہ اکھاڑ دینے کا حکم ہے۔ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تسلط حاصل ہوا تو ہم تو اکھاڑ دیں گے، بلکہ سعودی حکومت کے کئی ذمہ داروں نے اعلان بھی کیا کہ گنبد خضرا کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، حضور کی حدیث کے خلاف ہے، سمجھے آپ؟ تو حضور کی حدیث 1300-1400 سال کے بعد صرف ان لوگوں نے سمجھی، باقی جو سب تھے وہ سب تاریکی زمانے میں اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے، کسی کو حضور کی حدیثوں کا نہ شعور تھا اور نہ کسی کے اندر جذبات تھے حضور کے سنت پر عمل کرنے کے۔ یہ جناب پیدا ہوئے نہ جانے کہاں سے، شیطان کے اولاد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ذرہ برابر نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم پوری امت کو گمراہ کر کہہ رہے ہیں؟ وہی کیا ان لوگوں نے، بلکہ ابن عبد الوہاب نجنی نے تو الصنم الاکبر کہا، گنبد خضرا کو کتاب التوحید کے اندر غالباً موجود بھی ہے، الصنم الاکبر سب سے بڑا بت کہا، سمجھے آپ؟ آج بھی دبے لفظوں میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا ربانی خبیث نے باقاعدہ کہا بھی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم گرا دیں گے اس کو جب بھی ہماری حکومت ہوگی، ہم مصلحتاً خاموش ہیں، محبتاً نہیں، مصلحتاً خاموش ہے کہ فتنہ ہوگا بلا وجہ، جب بھی ہم کو اقتدار ملے گا اور اس قسم کی مصلحت ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو شہید کر دیں گے، اس میں کوئی توہین نہیں، چونکہ حضور کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں ہم۔
تعلیم کے خلاف کام ہوتا تو توہین ہوتی، تو تعلیم کے مطابق کام ہوگا۔ اور پھر اس پر وہ روایتیں پیش کرتے جس میں حضور نے حضرت علی مولا کائنات کو بھیجا اور کہا کہ جتنے بھی پختہ قبریں میرے زمین کے برابر کر دینا، سمجھے آپ۔ اور ان گھامڑوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ حضور نے حضرت علی مولا کائنات کو مشرکین کی قبروں کو کھاڑنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ مسلمانوں کی۔ اور کوئی غیر مقلدین مرتے دم تک سر پٹک پٹک مر جائے تب بھی وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے حضرت علی کو صحابہ کرام کی قبروں کو کھاڑنے کے لیے، مسلمانوں کی قبروں کو کھانے کے لیے بھیجا تھا۔ کتنے مسلمان کی قبریں تھیں اس زمانے میں؟ چند مسلمان تھے جو شہید ہوئے تھے یا فطری موت مرے تھے، ان کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ اور پختہ بنانے کا کوئی ایسا رواج بھی نہیں تھا اس وقت۔ پختہ جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی تھی اصل میں۔ خود مسجد نبوی شریف جہاں بنی ہے مشرکین کے وہاں قبریں تھیں، ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا گیا، زمین ہموار کی گئی، پھر وہاں مسجد شریف کی تعمیر عمل میں آئی۔ تو بس ایک روایت کو لے کر چپک جاتے ہیں اور پھر باقی اس کے مقابلے میں جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بدبختی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو تخصیص قصہ سے بنا ہے۔ باقی دیکھیے، حدثنا عبد اللہ بن سعید حدثنا حفص بن غیاث عن ابن جریج عن سلیمان بن موسیٰ عن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر کسی چیز کو لکھا جائے، اللہ کا نام ہو یا قرآن کو لکھا جائے یا رسول پاک کا نام لکھا جائے، یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبر پر کہاں لگاتے ہیں شجرہ وغیرہ؟ ہاں اندر لگا سکتے ہیں، قبر کے اندر کسی طاق وغیرہ میں رکھ دیا جائے اس کو، اور اس کے پاس عمل نہیں ہوں گے تو کیا شجرہ، کیا پوری کتابیں چھپوا کر وہاں اندر ڈال دی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شجرہ لوگ پڑھ کے یہ سارے ثواب کریں، اس کا فائدہ ملے گا اس کو۔ ایک صاحب قبر پر عطر انڈیل رہے تھے، تو ہم نے کہا بھئی آپ عطر جو انڈیل رہے، اتنا مہنگا عطر، اچھی خوشبو آ رہی، کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ اس کا صرف ایک فائدہ ہے کہ قبرستان معطر ہو جائے گا، لوگ جہاں آئیں گے ان کو خوشبو ملے گی، مگر آپ کا مقصد ہے میت کو فائدہ پہنچانا۔ ہم نے کہا ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچے گا میت کو۔ بولے کیسے؟ ہم نے کہا ایسے کہ اگر اس کے نام اعمال سیاہ ہیں تو وہاں تو بدبو ہی بدبو ہے جہنم کی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہا، کامیاب و کامران ہو گیا، تو جنت کی خوشبو اس کے مقابلے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس خوشبو کی۔ یا تو جنت کی خوشبو ہوگی یا جہنم کی بدبو ہوگی، دو صورتیں ہوں گی۔ آپ اگر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچے، اس سے فائدہ ملے گا کہ اگر خدا نخواستہ وہاں معاملہ گڑبڑ ہوئے تو یہ جو آپ کا صدقہ ہے اس کا فائدہ اس کو، یہ تو اسراف کیا آپ نے، کیا فائدہ ہوا؟ ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہاں مسلمان آ رہے ہیں، ان تک خوشبو پہنچے، مسلمانوں کی روح معطر ہو جائے، اس کا ثواب صاحب قبر کو پہنچے، تو ٹھیک ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، مگر آپ کی نیت ایسی ہوگی نہیں، سمجھے آپ؟ میں نے وہاں دیکھا، گفتگو چلی، ایک واقعہ سن لیجیے آپ۔ حرمین شریف میں 2014 میں جب میں عمرہ کرنے گیا حضرت علامہ مفتی حفظ اللہ صاحب کے ساتھ معیت میں، تو وہاں میں نے دیکھا سید الشہداء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ وہاں بھی عطر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قبر انور بہت دور ہے، یعنی بہت بڑا دائرہ بنایا ہے حکومت نے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے لوہے کی، اور اب تو اس کے باہر ایک جالی بھی لگا دی ہے، کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ پہلے کا جھانک جھانک کر ایسے عطر پھینک دیتے تھے، عطر پھینکیں گے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا، اچھا خاصا گئے پہ خوشبو کے لیے یا پھول وغیرہ لوگ ڈال دیتے تھے۔ بہترین غالی قسم کے اچھے اچھے عطور لوگ وہاں پیش کرتے تھے، بہترین اچھا، کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ہمیں اچھا سے اچھا، وہاں بھی لوگ اسے پھینک رہے ہیں۔ تو وہاں بھی اگر ان کی نیت یہ ہے کہ زائرین آ رہے ہیں ان کو خوشبو ملے گی، اس کا فائدہ، اس کا ثواب حضرت کے بارگاہ میں پہنچے تاکہ حضرت کی روح خوش ہو تو ادھر فائدہ منتقل ہو کر کے آ جائے اور سعادت مندی حاصل ہو، یہ اگر مقصد ہے تو اچھی چیز ہے۔ مگر اگر یہ مقصد ہے کہ حضرت کی روح خوش ہو جائے اس خوشبو سے، تو اس سے تو اچھی قسم کی خوشبو وہاں موجود ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہاں۔ تو وہاں طریقہ یہی کہ صدقہ ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ صدقہ پیش کریں کہ اللہ میں نے تیرے نیک بندے، عظیم بندے حضور سید الشہداء، حضور کے عم محترم کی روح کو مزید خوش کرنے کے لیے یہ میں نے صدقہ پیش کیا تیرے راہ میں، اس کا ثواب حضرت کو پہنچا دے اور پھر اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اس لیے اگر نیت ہے تو بہتر ہے۔ تو مفتی حفظ اللہ صاحب نے 2 عطر کی شیشیاں دیں ایک صاحب کو، لی تھی، انہوں نے خریدی تھی۔ تو ایک مدینہ منورہ میں ایک صاحب رہتے تھے، تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، میں پیش کر دوں گا وہاں پر۔ ہم مفتی صاحب سے کہا
مفتی صاحب نے کہا نہیں میں خود بھی چل رہا ہوں، مگر انہوں نے ایک شیشے لے لی کسی طریقے سے ان سے. اب وہ عطر مفتی صاحب کے تھے یا کسی کے تھے پتہ نہیں ہم کو، یا کسی نے کہا ہوگا کہ یہ پیش کر دیجیے گا. اب لوگ پیش کرتے ہیں عقیدت و محبت میں، اور جو بھی ان کی نیتیں رہی ہوں. مگر ان صاحب نے معلوم کیا کیا، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین احد کے دامن میں سید الشہداء کی بارگاہ میں انہوں نے معلوم کیا کیا، عطر لیا مفتی صاحب نے اپنا پیش کر دیا، باقی بچا کھچا عطر اپنے بدن پہ لگا لیا. میں ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے لیا عطر، ایسے ہاتھ بڑھایا اور ایسے کر کے گھما کر کے جیب میں ڈال لیا اپنی عطر، یعنی وہاں ڈالا ہی نہیں، اپنی جیب میں ڈال لیا، انہوں نے الٹا کر لیا. میں نے دیکھ لیا مگر میں نے کچھ نہیں کہا، چلو چھوڑو جانے دو. مفتی صاحب کو غالباً کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ اسی ان کی عادت ہے، وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور وہاں بس گئے ہیں فیملی کے ساتھ، وہاں رہتے ہیں. پتہ نہیں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ یہ انہوں نے وہاں کیا. اب اگر ان کی نیت یہ تھی کہ چلو ہم ان کی طرف سے صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے، یا میں فقیر ہوں میں خود ہی رکھ لوں گا، تو اچھا کام کیا انہوں نے. اگر مارنے کی نیت تھی کہ نہیں چپکے سے میں رکھ لوں گا اپنے گھر میں اور ان کو پتہ نہیں چل پایا، تو یہ قسم کا فراڈ ہے، دھوکہ. ان کو پرمیشن پہلے لینی چاہیے تھی. بہرحال تو صاحب قبر کو پہنچانے کا طریقہ وہی ہے کہ اس کے نام سے صدقہ کیا جائے. بہرحال یہاں جو روایت آئی ہے اس میں یہی ہے کہ قبر پر لکھنا منع ہے، اور کسی چیز پر لکھ کر قبر پر لگا دیا جائے دائیں بائیں آگے پیچھے، تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ یہ فلاں صاحب کی قبر ہے تو اس کی گنجائش ہے. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا، ہم اس کو ہم سنت یا مستحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ناجائز و حرام، کہہ رہے گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے یعنی جائز ہے. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن عبد اللہ الرقاشی حدثنا وهب حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن القاسم بن المخیمرہ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبنى علی القبر. اس کے وضاحت میں کر چکا ہوں کہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ حضور نے قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے.